أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 439 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی. انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی. اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی. اس کا کمربند سرخ تسموں کا تھا. اس نے وہ کمربند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا. پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمربند پڑا تھا. چیل اسی سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی. بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا. ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی. اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمربند گرا دیا. وہ ان کے سامنے ہی گرا. میں نے اسے دیکھ کر کہا یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے. تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی. یہی تو ہے وہ کمربند. اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی. جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمربند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو. آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 440. عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں جب ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 441. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں. آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں. وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو.